الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے طلاق کے اہم مسائل اور ان کے جوابات۔ دعا فرمائیے اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال طلاق کے متعلق کہ طلاق دینا کیسا ہے، یعنی طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے طلاق دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ طلاق دے سکتے ہیں اور یہ کیسے پتہ چلے گا طلاق نہیں دے سکتے؟ بلا عذر، بلا شرعی وجہ کے طلاق دے دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو شرعی وجہ پر طلاق دینا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ طلاق دینا جائز ہے، مستحب بھی ہے، واجب بھی ہے؟ وہ اس طرح کے طلاق دینے کی نوعیت دیکھی جائے گی، طلاق دینے کی وجہ دیکھی جائے گی کہ طلاق کیوں دی جا رہی ہے۔ تو طلاق دینے کی ایک وجہ جائز ہونے کی ہوتی ہے، ایک مستحب ہونے کی ہوتی ہے، ایک واجب ہونے کی۔ جائز ہونے کی مثلاً بیوی نافرمان ہے، نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی صحیح۔ قرآن پاک میں 3 طریقے بیان کیے گئے، پہلے نصیحت کرو، پھر اس کو کٹھے نہ سونے دو، پھر اس کے بعد اس کی پٹائی کرو۔ تو یہ سارے طریقے اپنانے کے باوجود بھی وہ عورت اپنی نافرمانی سے باز نہیں آ رہی، تو
تو اس کو طلاق دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح طلاق دینا مستحب بھی ہے۔ طلاق دینا مستحب کب ہے؟ جب عورت اپنے شوہر کو ایذا دے، تکلیف پہنچائے، اذیت دے، یا شوہر کے علاوہ اس کے گھر والوں کو، ہمسایوں کو، دوسرے لوگوں کو ایذا دے کہ اس عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس گھر کے اندر چین سکون ختم ہو جائے، اس وقت طلاق دے دینا مستحب ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں مدینہ شریف کے مفتی تھے، یعنی فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری بیوی نافرمان ہو، میری بیوی بے نمازن ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، میں اس کو طلاق دے دوں اور اس کا جو حق مہر ہے وہ میرے ذمے قرض ہو، تو وہ قرض میں اپنے ذمے لے کر بھی طلاق دینے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، تو اس حال میں یعنی حق مہر کا قرضہ اپنے سر پر لاد کے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، سوائے اس کے کہ میں اپنی بے نمازن بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو خیر جب شوہر خود نماز نہیں پڑھتے تو وہ بیویوں کو کیا کہیں گے، یا بیویوں کے نماز نہ پڑھنے پر ان کو کیا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال بے نمازن بیوی کو طلاق دے دینا مستحب ہے، جس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اور طلاق دینا کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ وہ کب؟ جب شوہر جو ہے نامرد ہو اور علاج کرنے کے باوجود اس کے اندر طاقت بحال نہ ہو، یا وہ سرے سے ہو ہی ہجرا، اور اسی طرح کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی وار کر دیا جس سے شوہر اپنی بیوی کے قابل نہیں رہا، ان تینوں صورتوں میں طلاق دے دینا واجب ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں عورت کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ کھانا پینا، پہننا، اچھا رہن سہن ماں باپ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ شوہر کے پاس آنے کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے اور اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس طرح خواہ مخواہ عورت کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر مرد نامرد ہے اور اس طرح وہ قابل نہیں ہے اپنی بیوی کے، تو اس صورت میں اسے طلاق دے دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہجرہ ہے تو اسے طلاق دے دینا واجب ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے وہ مرد قابل نہیں ہے تو طلاق دے دینا اس کو کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ تو صورت ہو گئی طلاق کے جائز ہونے کی، مستحب ہونے کی، واجب ہونے کی۔ اب طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے وہ کب ہے؟ جب ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے، بغیر کسی وجہ کے اگر طلاق دے دی جائے تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کی دلیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلا وجہ عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ یعنی اتنا سخت گناہ ہے بلا وجہ طلاق دینے کا کہ حضور فرماتے ہیں عرش الہی کانپ جاتا ہے جس عورت کو بلا وجہ طلاق دی جاتی ہے۔
چلیں ایک تو خاوند اور شوہر بلا وجہ طلاق دیتا ہے، بعض اوقات عورت خود مطالبہ کر لیتی ہے، تو اگر عورت مطالبہ کسی شرعی وجہ پر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، بلا وجہ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ایسی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین فرما لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت بلا وجہ اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ چلے اب طلاق دینے نہ دینے کی صورتوں کا پتہ چل گیا، اب طلاق دینا کیسے ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی کاروبار ہو، ہر کاروبار کرنے والا پہلے تحقیق کرتا ہے، میں یہ کیسے کاروبار کروں گا، یہ تجارت کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، حلال روزی کما لوں گا اور کافی جو ہے رقم میں جمع کر لوں گا۔ تو اس طرح دنیاوی کام کے لیے تحقیقات کرتا ہے، اسی طرح طلاق دینے کے لیے بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز کے مسائل ضروری، زکوٰۃ کے مسائل ضروری، حج کے مسائل جاننا ضروری ہیں، اسی طرح طلاق کے مسائل جاننا بھی ضروری ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح دینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ دو طریقے ایسے ہیں جو جائز ہیں، اور ایک طریقہ ایسا ہے کہ جو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ جو جائز طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک جائز طریقہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں، یعنی جب اس کے مخصوص دن نہ ہوں، مواری کے دن نہ ہوں، ان دنوں میں اس کے قریب بھی نہ گیا ہو، تو اس صورت میں اس کو اگر طلاق دے دے تو یہ کیا ہے؟ طلاق دینا ایسی صورت میں جائز ہے کہ طہر میں دے رہا ہے، حیض کی حالت میں نہیں دے رہا۔ اور اسی طرح ایک ہی طلاق دے کر اس کی عدت کے جو 3 مہینے تھے یا 3 ماہواریاں تھیں یا حاملہ ہونا اس کی عدت تھی، ایک ہی طلاق سے عدت گزارنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا، تو یہ ایک طریقہ ہے، اس کو احسن طریقہ کہتے ہیں، سب سے اچھا طریقہ۔ یہ سب سے اچھا طریقہ کیوں ہے؟ ایک طلاق دے دینے کے بعد جب وہ عدت گزار لے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اب دوبارہ جو ہے اس عورت کو نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے، اس لیے سب سے یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ سنت بھی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق حسن۔ وہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں ہیں، تینوں طلاقوں کو 3 مہینوں کے اندر دے، کہ عورت پاک ہو، اس کو مواری نہ آ رہی ہو، اس کے ساتھ ہم بستر بھی نہ ہوا ہو، طلاق دے دے، پھر اس کو چھوڑ دے، اگلا مہینہ جب آئے طہر کا، پاکی کا، اس کے اندر پھر جو ہے اس کو طلاق دے دے، پھر جب تیسرا مہینہ آئے اس کے اندر پھر طلاق دے دے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق سنت اور طلاق حسن۔ ان دونوں صورتوں میں ایک ہی طلاق دے کر عدت گزار دے، نکاح ختم ہو جائے گا، یہ بھی، یا ہر مہینے میں ایک طلاق دیتا رہے، جس طرح کہ یونین سے ہر مہینے میں ایک طلاق بھیج دی جاتی ہے، تو اس طرح 3 طلاقیں ہر مہینے میں دینا طہر کی حالت میں، یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ لیکن جائز طریقے یہ اس وقت ہوں گے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شرعی اگر وجہ ہے تو۔ ایک تیسرا طریقہ ہے طلاق دینے کا، جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے،
وہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یہ جو ناجائز طریقہ ہے طلاق دینے کا، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی طہر کے اندر، یعنی جب عورت حیضہ نہ ہو، پاک ہو، تو ایک ہی طہر کے اندر 2 طلاقیں دے دینا یا 3 طلاقیں دے دینا، یہ کیا ہے؟ طریقہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر جی 3 طلاقیں دے دینا، یہ بھی حرام ناجائز ہے، اور ایک طہر میں وقفے سے 2 طلاقیں دے دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ چونکہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ہر مہینے میں 1 طلاق دینا جائز ہے، لیکن ایک مہینے میں 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں دے دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں احادیث موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، آقا میں نے ایک ہی بار اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی 3 طلاقیں کٹھی دے دینا یہ گویا قرآن کا مذاق ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کا مذاق اڑائے یہ ناجائز اور حرام ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، کہ کوئی قوم اے ایمان والو کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے۔ یہ تو ایک مسلمان اور بندے کا مذاق اڑانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اللہ منع فرما رہا ہے۔ پھر جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک، اس کا کوئی مذاق اڑائے تو کتنا سخت مجرم ہوگا۔ کیسے قرآن کا مذاق ہے؟ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں جی، وہ بھی وقفے سے، ہر مہینے میں ہر طہر میں 1 دینا، تو ایک ہی بار 2 طلاقیں دے دینا یا 3 طلاقیں دے دینا یہ کیا ہے؟ قرآن کا مذاق ہے۔ قرآن نے جس طریقے سے طلاق دینے کا کہا اس کے مطابق عمل نہیں کیا گیا، اپنی من مانی کی گئی کہ 2 طلاقیں ایک ہی وقت میں یا ایک ہی طہر میں دے دی گئیں، یا 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں یا ایک طہر میں دے دی گئیں، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کا مذاق ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے شخص، 3 طلاقیں جو تو نے دی ہیں اس کے ساتھ تیری بیوی جی بینہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، لیکن باقی جو 97 تو نے طلاقیں دی ہیں تو نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کا مذاق اڑایا ہے۔ کہ جب قرآن نے، اللہ پاک نے 3 طلاقوں کی اجازت دی، اگے 97 جو طلاقیں تو دیتا رہا، یہ تو قرآن کا مذاق کیا ہے تو نے۔ اور اسی طرح حیض کی حالت میں، مواری کی حالت میں طلاق دے دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو مواری کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو کہ تم رجوع کر لو۔ کیا کرو؟ رجوع کر لو۔ رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر عورت سے صحبت کرنے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کر لے، اگر ممانعت ہے تو پھر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لے، زبان سے بھی کہہ دے میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، تو اس صورت میں رجوع ہو جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حیض کی حالت میں جو طلاق دی ہے اس سے تو وہ رجوع کر لے، بعد میں جب وہ عورت پاک ہو جائے تو اس کی مرضی ہے تو پھر سے اس کو کیا کرے، طلاق دے دے۔ تو اس طرح حیض کی حالت میں طلاق دے دینا یہ بھی حرام ناجائز، اور ایک ہی بار 2 یا 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی حرام۔ اسی طرح ایک مہینے میں ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی کیا ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل خود بھی ذہن نشین فرمانے ہیں اور یہ مسائل دوسرے لوگوں تک پہنچانے بھی ہیں، تاکہ شریعت کے مطابق اگر طلاق دینی ہے تو وہ طلاق دیں۔ اور یہ طلاق دینا ابھی میں نے عرض کیا، تفصیل بتائی کہ طلاق دینا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور کب دینا ناجائز ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کو خوشی میں کہہ دیتا ہے تجھے طلاق ہے، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ ہو جائے گی۔ خوشی میں مذاقاً کہا تجھے طلاق ہے، نیت ہو یا نہ ہو، کچھ صریح الفاظ ہیں، صریح الفاظ، ان سے اگر طلاق دی جائے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف زبان سے بولنے سے عورت فارغ ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے اس کو۔ وہ کیا الفاظ ہیں ذرا یاد کر لیجئے۔ میں نے تجھے طلاق دی، تو مطلقہ ہے، تجھے طلاق ہے، اور میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو مذاقاً بھی بولے جائیں تو عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب بات کر رہے ہیں جی، وہ غصے میں تو نہیں تھا، وہ تو مذاق ہی ہے۔ مذاق دینے کا بھی اللہ رسول نے ایک طریقہ بتایا، اس کی حد بتائی ہے کہ مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہے، اس حد میں رہتے ہوئے مذاق کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر حد سے تجاوز کریں گے تو اس صورت میں وہ آپ کا مذاق آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ جس طرح کسی کا دل دکھانے کے لیے کوئی بندہ مذاق کر لیتا ہے تو یہ حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر مذاق اس لیے کیا میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے، یہ جو پریشان ہے کسی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، اس کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مذاق فرمائی ہے۔ جی ایک مرتبہ کھجوریں کھا رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے گئے۔ جب فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کھجوریں کس نے زیادہ کھائیں۔ جی سارے دیکھ رہے تھے، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میں تو زیادہ سب سے کھا گیا ہوں کھجوریں، لیکن سارے لوگ کھجوریں تو کھا رہے تھے نا، تو جو گٹھلیاں بھی ساتھ کھا گئے تو ان کا کیا حال ہو۔ یعنی یہ مذاق فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح حضور نے ایک بوڑھیا عورت آئی، عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے جا رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ہم نے سچ کہا ہے، اگرچہ تم دنیا کے لحاظ سے زیادہ عمر رکھتی ہو، بوڑھی ہو، لیکن قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو یہ بڑھاپا نہیں ہوگا۔ 33 سال یا 30 سال کی عمر کے اندر جیسے کہ دنیا میں بندہ 30 سال کا لگتا ہے یا 33 سال کا لگتا ہے، جنت میں جاتے ہوئے اسی طرح جنتی لگے گا۔ تو اس لیے ہم نے سچ کہا ہے کہ جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ تو اس طرح حضور نے مذاق بھی فرمائی، مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ تو اس طرح طلاق دینے کا ایک طریقہ اللہ رسول نے بتایا، اس حد کے اندر اگر رہ کے دیں گے
تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ طریقہ وبال بن جائے گا کہ اگر مذاقاً کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، صریح لفظوں کے اندر، نیت تھی نہیں تھی، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ مذاق میں کہے، غصے میں کہے، نشے میں کہے، تینوں طلاقیں اگر ایک بار ہی کہہ دے میں نے 3 طلاقیں تجھے دیں، یا کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، ایک ہی بار جی ایک ہی وقت میں اگر کہہ دیا، تینوں طلاقیں ہو جائیں گی جی، اس میں رجوع نہیں ہے۔ 2 طلاقوں پر رجوع ہے، تیسری پہ رجوع نہیں ہے۔ 2 طلاقیں میں نے تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق ہے جی، ایک طلاق پر کہا، دوسری طلاق پر کہا، تو ان 2 طلاقوں پر کیا ہے؟ رجوع ہے۔ رجوع کیسے ہوگا؟ ابھی وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، زبان سے کہہ دے، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لے، یا ازدواجی حقوق ادا کر لے، اس صورت میں رجوع ہو جائے گا۔ اگر بیوی اور میاں دور دور ہیں اور بڑا سفر کر کے جانا پڑے گا، اس صورت میں زبانی کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، 2 گواہ بنا لے، تو اس صورت میں رجوع ہو جائے گا۔ اچھا، کیا ایسی صورت میں بھی رجوع ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ طلاق دے کے کہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ زبان سے کہہ دیا، بس وہ نکل گئے الفاظ، اب ان کا حکم جو ہے وہ جاری ہوگا۔ جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی گستاخی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اب کہے میں اپنے الفاظ واپس کرتا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے 1 طلاق دے، 2 طلاقیں دے، 3 طلاقیں دے، تو اس صورت میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو اس صورت میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ مغلظہ طلاق کے اس کے بعد شرعی حلالے کے بغیر جائز نہیں ہے۔ شرعی حلالہ ایک ہوتا ہے، ایک ویسے حلالہ ہوتا ہے، ایک شرعی حلالہ ہوتا ہے۔ ویسے حلالہ کیا؟ شرط لگانا کہ نکاح کر لو، رات گزارنے کے بعد پھر تم نے طلاق دے دینی ہے، یہ ہے جی غیر شرعی حلالہ۔ ایسا کرنے والے پر حضور نے لعنت فرمائی ہے اور اس کو لعنتی کہا ہے۔ ایک شرعی حلالہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ عورت کسی اور سے جا کے نکاح کرے، وہ اگلا بندہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر عدت وہ گزارے، پھر آ کے پہلے سے نکاح کرے تو وہ نکاح جائز ہو جائے گا، ورنہ جو ہے وہ 3 طلاقوں کے بعد پہلے خامند کے لیے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، کسی اور سے عورت جا کے نکاح کر لیتی ہے، اور اگلا بندہ جس نے نکاح کیا اگر وہ نامرد ہے، اور وہ اگر نامرد بھی نہیں ہے لیکن عورت کے ساتھ رات نہیں گزارتا ہے، ہم بستری نہیں کرتا ہے، تو طلاق دے دیتا ہے، پھر بھی وہ پہلے کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق دے دی جائے تو جب تک عورت کسی اور سے نکاح کرا کے اور وہ بندہ دوسرا اس سے وطی نہ کر لے، اس وقت تک وہ پہلے مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس پر ایک حدیث شریف بھی ہے، حضرت رفاع صحابی رسول تھے، تو ان کی بیوی جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں رفاع کی بیوی ہوں، انہوں نے مجھے طلاق دی تھی، اب میں نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا ہے،
تو اب میں کیا اپنے پہلے شوہر رفاع کے پاس جا سکتی ہوں، نکاح کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ آپ نے دوسری بار نکاح کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی ازدواجی حقوق ادا کیے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا جب تک وہ آپ کا مزہ اور تو اس کا مزہ نہ چکھ لے، یعنی ہم بسی نہ کر لیں، تو تم جو ہے رفاع کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ مسائل اگرچہ کچھ لوگوں کو سنتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہوگی اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کچھ باتیں ہیں کرنے والی، جی، لیکن یہ شرعی حکم ہے، شرعی مسائل ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی سوالات ذہن میں ہیں وہ سوالات کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمت جن کی پڑھائی کے دوران حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخراجات برداشت کیے، ان کے گھر والوں کے بھی، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا آپ کیسے بڑے عالم بن گئے، انہوں نے فرمایا میں پوچھتے ہوئے جو ہے جھجکتا نہیں ہوں، مجھے کوئی جھجک نہیں آتی ہے اور میں شرماتا نہیں تھا، جو میں نے پوچھنا ہوتا بغیر شرم کے پوچھ لیتا تھا، جو کچھ میرے پاس تھا میں لوگوں کو بتا دیتا تھا، اس لیے میں بڑا عالم بن گیا ہوں۔ تو اس لیے پوچھتے رہنا چاہیے، جو بندہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جو پوچھتا نہیں ہے اسے کہتے ہیں بزدل، یہ کیا کہے گا، اتنی عمر ہو گئی ابھی اس کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے کہاں اس نے زندگی گزاری۔ بلکہ کچھ بتانے والے بھی پہلے جی تھوڑی سی کھوچری کر لیتے ہیں، جی آپریشن کر لیتے ہیں، داڑھی تیری چٹی ہوگی تجھے شرم نہیں آئی، جی ابھی تجھے پوچھنے کا موقع ملا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بتانے والوں کو اور پوچھنے والوں کو پوچھتے رہنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں کوئی کاروبار کرنے کے لیے اگر کسی دکاندار کے پاس جائے وہ بےزتی کر دے، برداشت کرے گا نا؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہے گا یہ اچھا تاجر ہے، میرا اس کے پاس اچھا کاروبار ہے، تجارت میں کرتا ہوں، فائدہ۔ اگر دو چار باتیں کر دی تو کیا ہو گیا؟ اگر ادھر کاروبار میں برداشت ہوتی ہے تو ادھر بھی برداشت کر لینی چاہیے۔ اگر کسی مولوی صاحب نے کچھ کہہ دیا یا خطرہ ہے کہہ دے گا تو کوئی بات نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اگر دنیا میں شرم کرے گا، قیامت کے دن جب پوری مخلوق کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ وہ بندہ ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، پھر کیا جواب دے گا اس وقت، اور کتنی شرم ہوگی۔ تو بہرحال سوالات جو بھی ذہن میں آئیں، غلط ہوں یا صحیح ہوں، پوچھتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت کا ایک شاگرد تھا جو کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا بھی کچھ پوچھا کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آئندہ پوچھوں گا۔ تو ایک دن کہنے لگا آپ یہ فرمائیں کہ روزہ جو ہے وہ کب افطار ہوتا ہے؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ تو پھر کہنے لگا سورج غروب بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ سورج غروب بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب پوچھنے کی عادت بنائے گا، چاہے غلط ملت جو بھی، آخر کار وہ پوچھتے پوچھتے آخر کسی مقام پہ پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تینوں طلاقیں دے دینے کی صورت میں وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں رہتی، حلال نہیں رہتی۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ عجیب سی بات ہے، 3 طلاقیں کیسے ہو سکتی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد یہ عورت ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ بلکہ فتوے دیتے ہیں کوئی بات نہیں جی، تینوں طلاقیں ایک ہی طلاق کے مرتبے میں ہے۔ میں ویسے عام موٹی مثال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کسی کو 3 بار گالی دے دے، ایک گالی کہیں گے 3 جی 3 ہی کہیں گے، تو کہیں پہ بھی کوئی بات کرے گا کہے گا فلاں نے مجھے 3 بار گالی دے دی، یہ نہیں کہے گا ایک مرتبہ گالی دی۔ اگر گالی 3 دی تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، طلاقیں اگر 3 دے تو وہ ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کچھ لوگ ایسے لوگوں سے فتوے لے آتے ہیں جو کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی حکم میں ہیں، تو وہ غلط کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے بول چال
چاہے وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، اگر 3 طلاقوں کے بعد بھی وہ اپنی اس طلاق شدہ مطلقہ عورت کو اپنے پاس بسا رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے، بول چال اس سے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو شریعت کے خلاف چلے اس سے بائیکاٹ کرنا اور اس سے جدائی اختیار کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اگر اپنی ذات کو کوئی ٹھیس پہنچے تو بول چال چھوڑ دیتا ہے، اگر شریعت کا مذاق ہو تو پھر کیوں بول چال اس کے ساتھ رکھتا ہے؟ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں معلومات میں ہے کہ ایک بندے نے 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اپنی عورت کو اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے تو بالکل کٹ آف ہو جائیں اس سے، اور اس سے لین دین اور کیا کہتے ہیں فنکشن پہ آنا جانا، تجارت کرنا اللہ رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اللہ رسول کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ طلاق جو ہے ایک تو ہوتی ہے صریح، جو میں نے ابھی بتایا کہ صریح لفظوں سے دی جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، 2 طلاقوں پر رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق پہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر 2 طلاقیں دے دیں، رجوع کر لیا، اب وہ 2 طلاقیں باقی ہیں یا ختم ہو گئی؟ وہ 2 طلاقیں باقی ہیں، تیسری طلاق کبھی کبھار اگر دے دے گا اس صورت میں وہ پہلے والی 2 طلاقیں اور یہ تیسری مل کے مغلظہ ہو جائے گی، اس کے بعد وہ جائز نہیں رہے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی 3 طلاقیں تو ہو گئیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں نا 1 مہینے کا 2 مہینے کا بچہ ہے، اگر اس کو ہم نہ رکھیں نہ لے آئیں تو پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ تو پہلے سوچنا تھا، طلاق دینے سے پہلے سوچنا تھا یہ بچے کہاں جائیں گے، یا اگر دینی تھی تو 1 طلاق دے دیتا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ذرا اہم مسئلہ سن لیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک 3 طلاقیں لکھ کر نہ دی جائیں طلاق ہوتی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ جو وکیل کے پاس جاتے ہیں طلاق جی آپ لکھ دیں، یا جو ہے کسی اسٹامپ فروش کے پاس جاتے ہیں بھی طلاق لکھ دیں، وہ بھی اللہ کے بندے معافی نہیں دیتے، اوپر لکھ دیتے ہیں طلاق ثلاثہ، یعنی 3 طلاقیں۔ تو اس طرح اوپر طلاق ثلاثہ لکھی ہوئی ہے، کسی بندے نے نیچے دستخط کر دیے، اگرچہ اس نے اوپر دیکھا نہیں تھا کہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، طلاقیں تینوں ہو جائیں گی۔ دستخط کرتے وقت دیکھ لینا تھا نا بھی کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی کچھ لکھواتا ہے پہلے 1 بار 2 بار 3 بار پڑھے گا اس کو کہ کہیں مجھے بعد میں نقصان نہ ہو جائے، کہ اگر 1 لاکھ میں لکھوا رہا ہوں کہیں یہ 5 لاکھ نہ لکھ دے، تو اس طرح دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے توجہ سے پہلے پڑھتا ہے۔ تو ادھر شریعت کا حکم ہے تو ادھر بھی تو توجہ کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال اگر طلاق دینی ہی ہے تو شریعت نے ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت اور آسانی چھوڑی ہے، وہ کیا کہ 1 طلاق دے دیں اسے چھوڑ دیں، 3 حیض یا 3 مہینے گزر جائیں گے اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ بعد میں اگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پیار محبت پیدا ہو جاتا ہے یا ایک دوسرے کا ذہن بن جاتا ہے تو دوبارہ نکاح کر کے جو ہے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو واپس لانا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو اس لیے شریعت نے جو سہولتیں چھوڑیں ان کے مطابق عمل کریں، اور اس طرح اگر ڈراوا بھی دینا ہے بیوی کو تو 1 طلاق کافی ہے، میں نے تجھے طلاق دی، اب اگلی کو جو کچھ اس پہ طاری ہوگا، جو اس کی حالت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی اس کو، کس منہ سے اب جائے گی اپنے ماں باپ کے پاس، اور اس طرح ماں باپ کے پاس جب جائے گی تو اس وقت تو ماں باپ کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ تو اس کو پتہ ہے نا۔ لیکن 1 طلاق اگر دے دے اس کے بعد اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد رجوع کر لے، آئندہ شاید ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ اچھا، اگر طلاق نہیں بھی دینی تو ایک اور صورت ہے، کہے تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، کیا کہے؟ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، یہ ساتھ ہی کہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تجھے طلاق نہیں ہوگی۔
تو اس صورت میں اس کو سمجھ بھی آ جائے گی آئندہ میں نے کیسے اپنے گھر میں رہنا ہے، تو اس طرح طلاق بھی نہیں ہوگی، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کو پوچھنا ہے؟ پوچھنا یہ تھا کہ کوئی وہ وکیل کے پاس 3 پیپروں پہ علیحدہ 3 لکھوا دیتا ہے، جی تینوں کے لیے ایک بھیجتا ہے، نہیں، وہ تینوں اگر لکھوا دیتا ہے تینوں ہو جائیں گی، تینوں چونکہ لکھ دی ہیں، دستخط کر دی ہے، تینوں ہو جائیں گی۔ جی حاملہ عورت کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اس کی بھی عدت ہے۔ اور نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سورۃ طلاق کے اندر 28ویں پارے کے اندر اس حاملہ عورت کی عدت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کو طلاق ہو جائے تو وہ جب بچہ جنم دے گی تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جی وضع حمل اسی کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جنم دے۔ تو اگر طلاق ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر عدت کا کیا مطلب؟ عدت اگر ہے تو اس کا مطلب طلاق اس کو ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ میں کہتا ہوں کہ بڑے مفتیان کرام، یہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا دینی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ اپنے ذہن کے مطابق کہہ دیں نہیں کوئی بات نہیں ہے جناب، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، خیر ہے، کچھ نہیں ہو۔ جی اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے شریعت کا، بلکہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ بیان کر بھی رہے ہوں گے نا تو وہ ٹوک دیں گے، مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ، آپ تو بس مسجد مدرسے تک رہتے ہیں، ہم نے دنیا پھری ہوئی ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے۔ یقیناً ہمیں پتہ نہیں ہے علماء کو، کیونکہ مسجد مدرسے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو مدرسے اور مسجد میں تعلق رکھنے والے ہی تو مسائل جانتے ہیں، جو دو دنیا پھرے ہوئے ہیں وہ دنیا کے مسائل جانتے ہیں، دین کے مسائل سے ان کو واقفیت نہیں ہے۔ لہٰذا لکھوانا چاہیں تو بھی ایک وقت میں نہیں لکھوائیں، ٹھیک ہے؟ اگر لکھوانا چاہتے ہیں تو پہلے کہہ دیں میں نے 1 طلاق دینی ہے، اوپر 1 طلاق ہی لکھنی ہے، طلاق ثلاثہ نہیں لکھنی ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور بیوی کی طرف سے بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، نافرمان بیوی نہ کچھ پکا کے نہ کچھ جی کھلاتی ہے، نہ کپڑے دھو دیتی ہے، تو اس طرح گھر کے اندر مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی طلاق نہیں دیتا تو اچھی بات ہے، اگر دے بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، کیوں کہ زندگی اس نے تباہ کر رکھی ہے اپنے خامد کی۔ تو عورت تو لائی جاتی ہے کہ کچھ دل کا سکون بنے، تو جس نے ہمیشہ زندہ رہنا بھی جو ہے نا مشکل بنا رکھا ہے تو اس کو طلاق دے دینا جائز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی آقا مجھے طلاق نہ دیں، اپنے نکاح میں رکھیں، تو وہ جو میری باری ہے نا، باری کا دن میں آپ کو اختیار دیتی ہوں، جس کو چاہیں آپ دے دیں، لیکن آپ مجھے نکاح میں رکھیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی ازواج مطہرات کے اندر اٹھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو ضرورت کے تحت طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ضرورت کیا ہے، وہ اپنی خود ضرورت نہیں دیکھنی، وہ جو ضرورت خود سمجھتے ہیں پہلے کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے کیا یہ شرعی ضرورت ہے، میں اس کے مطابق طلاق دے سکتا ہوں۔ اگر عالم صاحب وہ جو مفتی ہیں، دیکھیں نا MBBS ڈاکٹر اور عام کمپیوٹر جو ہے فرق ہوتا ہے نا، اگر کسی کمپیوٹر کے پاس جا کے کہے جی میرا آپریشن کر دیں پتھری ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کسی مفتی کے علاوہ کسی قاری صاحب، جو آج کل ویسے اکثر مساجد کے اندر صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں، مساجد والوں نے اس لیے وہ حافظ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ تنخواہ تھوڑی لیں گے، 10-12 ہزار روپے میں کام ہو جائے گا، صفائی بھی کریں گے، اذانیں بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، چلو یہ 40-40 50-50 ہزار جو علماء کو دیتے ہیں یہ بچ جائیں گے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر ایسے حفاظ کرام کے پاس جا کے مسائل پوچھیں گے تو وہی کمپیوٹر والا ہی مسئلہ ہوگا، کسی مفتی سے پوچھیں گے تو وہ پھر MBBS ڈاکٹر والا ہی مسئلہ ہوگا۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔